بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا اور عالیشان گرجا گھر بنایا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ عرب کے مسلمان خانہ کعبہ کی بجائے یمن آ کر گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص جل بھن کر یمن گیا اور گرجا گھر میں نجاست پھیلا کر آ گیا۔ جب ابراہہ کو اس بات کا علم ہوا تو طیش میں آ کر ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ گرانے کی غرض سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا، اور اس کی فوج کے اگلے دستوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور مال مویشی قبضہ میں لے لیے، جس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اس واقعہ سے بہت دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام ابراہہ سے بات کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب اسے علم ہوا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام بات کرنے آئے ہیں تو اس نے آپ کو خیمے میں بلا لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل قد و قامت والے، جن کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، باوقار شخصیت ہیں، تو فوراً اپنے شاہی تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، اے سردار قریش، کئی ہے آپ کے یہاں آنے کا مقصد؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا لشکر ہمارے اونٹ اور بکریاں یہاں ہانک لایا ہے، آپ ان سب کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ ابراہہ یہ سن کر بولا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی باوقار اور عظیم آدمی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مقام کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کی توڑ پھوڑ اور برباد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کعبے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے غرض ہے، کعبہ میرا گھر نہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، پروردگار خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابراہہ نے فرعونی لہجے میں کہا، اے سردار قریش، میری بات سن لو، میں کعبہ کو گرا کر کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم جانو اور خدا، میں کون ہوتا ہوں سفارش کرنے والا۔ اس کے بعد ابراہہ نے تمام اونٹ اور بکریاں واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام تمام اونٹ اور بکریاں لے کر گھر واپس آ گئے اور مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر چلے جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ چلے گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ اس طرح دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ صبح جب ابراہہ اپنا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کعبہ کی طرف لے کر بڑھنے لگا تو مقام مغمس پر اس کا اپنا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا،
ایک دم سے بیٹھ گیا اور مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی ایک قدم بھی نہ اٹھا، اور اسی دوران قہر خدا ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 پتھر اور کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ کی جانب بڑھنے لگے۔ ابابیلوں کے ان بادل نما لشکر نے ابراہ کی فوج پر اس طرح زور و شور سے کنکریوں کا میہ برسایا کہ آن کی آن میں ابراہ کے ہاتھیوں اور لشکر کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری ایسی اللہ کی قہر و غضب کی مار تھی کہ جیسے ہی ابابیل کی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر لگتی، جسم سے گزر کر ہاتھی کے بدن کو چیر دیتی۔ اس طرح ابراہ اور اس کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور تہس نہس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل میں بھی ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ان کی تمام تدبیریں غلط نہیں کر دیں اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ چڑیاں ابابیل بھیجیں جو ان پر کنکریاں پھینکتی تھیں، تو ان کو چبائے ہوئے بھس کی طرح تباہ کر دیا۔ جب ابراہ اور اس کے لشکر کا یہ حال ہوا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب آپ علیہ السلام کو ایک اللہ کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر آپ کا عزت و احترام کرنے لگے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم۔